بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہم نے سابقہ سبق نمبر 9 میں باب فی الرجل یرد السلام وہو یبول کی پہلی 4 بحثیں بیان کی تھی، اور آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا 10واں سبق ہے، اور 10ویں سبق میں ہم البحث الخامس 5ویں بحث بیان کریں گے، اور 5ویں بحث ہے تشریح حدیث ابن عمر تعلیقاً، یعنی تیمم ثم رد علی الرجل۔ دیکھیں اس حدیث سے احناف کے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ عبادت جو لا الہ خلف ہو، یعنی جس کا کوئی خلیفہ نہ ہو، اگر اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہے، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، اگر کسی کا فوت ہو جائے، عید کی نماز ہے، اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو اب اگر پانی موجود بھی ہے، ان کے فوت ہونے کے خوف سے اگر تیمم کر لیا جائے تو یہ تیمم جائز ہے، جبکہ یہی مسئلہ صاحب قدوری نے بھی قدوری میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیں جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، تو حدیث باب ائمہ ثلاثہ کے خلاف حجت ہوئی، تو امام نبوی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے سلام کا جواب اس لیے دیا کہ پانی موجود نہ تھا، لہذا احناف کا اس حدیث سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ دیکھیں احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ احتمال خلاف ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، اور مدینہ منورہ میں پانی کا نہ ہونا یہ خلاف ظاہر اور خلاف عقل ہے۔ دیکھیں آگے ایک فائدہ ہے لفظ حسن کے بارے میں۔ اگر حسن نام کا راوی بغیر کسی نسبت و کنیت کے سند میں درجہ صحابی پر ہو، یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حسن نامی راوی ہو، تو وہاں مراد حسن بن علی بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر یہ صحابی عن صحابی سے پہلے حسن آ جائے، یعنی تابعی کے درجے میں ہو، تو اس پر حسن بصری مراد ہوں گے۔ آگے اگلی بحث دیکھیے، چھٹی بحث حدیث مہاجر بن قنزف کی تشریح۔ دیکھیں فلم یرد علیہ حتی توضا، کہ امام طحاوی علیہ رحمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں۔ اصحاب ظواہر اور صحیح قول کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو سے پہلے تسمیہ واجب ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام مالک کے ہاں صحیح قول کے مطابق وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اور ایک قول کے مطابق ان دونوں کے ہاں بھی واجب ہے، لیکن احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ امام طحاوی علیہ رحمہ احناف کا طریقہ استدلال یوں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر طہارت کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، تو پھر بغیر وضو کیے پہلے بسم اللہ کیسے پڑھی ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم صاحب بحر الرائق علیہ رحمہ نے اس کا رد کیا کہ اس سے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب بھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بسم اللہ نہ پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکروہ سمجھتے تھے تو پھر اس کو مستحب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے کہ ابن نجیم کا رد درست نہیں، اس لیے کہ امام طحاوی علیہ رحمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ بسم اللہ نہ پڑھنے پر استدلال نہیں کیا، بلکہ صرف اسی ایک واقعے میں بسم اللہ نہ پڑھنے پر استدلال کیا ہے۔
تو جب ایک مرتبہ چھوڑنا ثابت ہو گیا تو وجوب کی تو نفی ہو گئی، باقی استحباب، وہ استحباب دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تو ایک سوال ہے آگے، ایک سوال کا آگے چند سوالات بیان کیے گئے ہیں، ان سوالات کے پھر جوابات ذکر کیے گئے۔ پہلا سوال یہ ہے، حدیث مہاجر بن قنظف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر سلام کا جواب دیا، اور حدیث ابن عمر سے روایت، حدیث ابن عمر سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کر کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ آپس میں تعارض ہے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے، دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کر کے جواب دیا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں، یعنی جس میں آپ نے وضو کر کے سلام کا جواب دیا وہ واقعہ الگ ہے، اور جس میں آپ نے تیمم کر کے سلام کا جواب دیا وہ واقعہ الگ ہے۔ جب دونوں واقعے الگ الگ ہیں تو لہذا تعارض باقی نہ رہا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ دونوں واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے جواب کیوں نہیں دیا؟ ایک میں تیمم کا ذکر ہے تو ایک میں وضو کا ہے، دونوں میں وضو کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس کا جواب یہ کہ پہلے واقعہ میں سلام کرنے والے کے غائب ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیمم کر کے سلام کا جواب دیا، جبکہ دوسرے واقعے میں سلام کرنے والے مہاجر بن قنظف تھے جو آئے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے، ان کے غائب ہونے کا خطرہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی سے وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ آگے ایک تیسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال یہ کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ فرماتے غفرانک۔ تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حدث میں بھی ذکر کر لیا کرتے تھے، جبکہ اس حدیث باب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ حالت حدث میں ذکر نہیں کرتے تھے، تو یہ آپس میں تعارض لازم آیا ہے۔ دیکھیں اس کے بھی چند جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث مہاجر بن قنظف یہ منسوخ ہے، اور اس وقت پر محمول ہے کہ جب تک آیت وضو نازل نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت آپ تمام اذکار بلا وضو کر لیا کرتے تھے، پھر جب آیت طہارت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اذکار حدیث کی حالت میں، آپ دیکھیں جب آیت وضو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اذکار حدث کی حالت میں بھی کیا کرتے تھے؟ فرما لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ حدیث مہاجر بن قنظف میں کراہت اور عدم اولویت پر معمول ہے۔ حدیث مہاجر بن قنظف کیا ہے؟ کراہت اور عدم اولویت پر معمول ہے، جبکہ حدیث عائشہ رخصت و جواز پر معمول ہے، لہذا دونوں میں کچھ تعارض نہیں ہوا۔ تیسرا جواب یہ کہ حدیث مہاجر بن قنظف میں کراہت سے مراد کراہت طبعی ہے، اور حدیث عائشہ میں جواز و رخصت ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں تعارض نہ ہو۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اذکار کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اذکار مطلقہ، نمبر دو اذکار مقیدہ۔ اذکار مطلقہ یعنی جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، اور اذکار مقیدہ جو کسی خاص وقت کے ساتھ خاص ہوں، جیسے سجدے میں داخل، جیسے آدمی سجدے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھیں جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس صورت میں آدمی کیا پڑھتا ہے؟ بیت اللہ سے جب نکلتا ہے یا بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے یا اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ حدیث مہاجر بن قنظف اذکار مطلقہ پر محمول ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذکار مقیدہ پر محمول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار مقیدہ تو وقت کی رعایت کرتے ہوئے حالت حدث میں بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اذکار مطلقہ بغیر طہارت کے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں چوتھا سوال وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اگلے آنے والے باب حدیث عائشہ کے معارض ہے۔ اگلا جو آنے والا باب ہے اس میں جو حدیث عائشہ ہے، یہ حدیث اس حدیث عائشہ کے کیا ہے؟ معارض ہے۔ دیکھیں کیونکہ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت حدث ذکر کو مکروہ سمجھتے تھے، جبکہ حدیث عائشہ میں آ رہا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت ہر حالت میں ذکر کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث باب
عدم اولویت پر محمول ہے اور حالت حدث میں ذکر غیر اولا ہے، اور حدیث عائشہ جواز و رخصت پر معمول ہے۔ خلاصہ یہ کہ عدم اولویت وہ کراہت تنزیہ کے معنی میں ہے، اور کراہت تنزیہ اور جواز یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ حدیث باب ذکر لسانی پر محمول ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ذکر قلبی پر محمول ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ احیان سے مراد اوقات متواترہ ہے، یعنی جب ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہوتے تو ذکر فرماتے تھے۔ مثلا دن ختم ہوا تو شام کی دعا کرتے تھے، سو کر اٹھتے تو جاگنے کی دعا کرتے، مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کی دعا پڑھتے، مسجد سے نکلتے تو باہر نکلنے کی دعا پڑھتے، لہذا دونوں حدیثوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔